ویورز، آج کا پہلا سوال ہے وجاہت کاظمی صاحب ہیں لالا موسیٰ سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی سیاسی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق بھی ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عدم برداشت، حسد اور نفرتوں کے اس دور میں کیا ہم نفرت سے نفرت نہیں کر سکتے؟ نفرت ہمارے دلوں میں موجود تمام اچھے جسموں کو مار ڈالتی ہے۔ نفرت کو شکست دینا انسانیت کی فتح ہے، اس لیے دوسروں سے نفرت کرنے کی بجائے اپنی خامیوں اور اپنے اندر موجود کمزوریوں سے نفرت کی جانی چاہیے۔ وجاہت صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، میں 2-3 بار یہ لکھ بھی چکا ہوں۔ میرا ایک شعر ہے، میں پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نوچتے رہتے ہیں اپنے ہی بدن کی بوٹیاں، حاسدوں کو خود ہی اپنا میزباں بننا پڑا۔ میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ اول تو یہ انتہائی مکروہ اور قابل نفرت کام ہے ملاوٹ، دواؤں تک میں ملاوٹ، 2 نمبر دوائیں، دودھ نہیں خالص، فلاں نہیں خالص، یہ لمبا رونا۔ تو تنگ آ کے میں نے کچھ عرصہ پہلے مختلف حوالوں سے ایک بات لکھی کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بےایمانی کرتے ہو، رشوت لیتے ہو، اگر جھوٹ بولتے ہو، غلط خوراک میں ملاوٹ کرتے ہو، یہ وہ سارا، تو چلو اس میں تمہیں نفع ملتا ہوگا ہم لوگوں کو۔ میں اپنی بات کر، پروفٹ، نفع، پیسہ، اس کی وجہ سے کرتے ہو۔ غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کے بارے میں ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ غیبت کی لپیٹ میں۔ پاک ٹی ہاؤس جیسا مرکز، انٹلیکچوئلز کا مرکز، اس کے بارے میں مشہور تھا۔ میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں شاعر، ادیب، دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھتے نہیں جب تک ٹی ہاؤس بند نہیں ہو جاتا کہ جو اٹھ کے جائے گا باقی اس کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا قومی اجتماعی کردار ہے۔ اچھا، حسد کا آپ نے کہا ہے، غیبت ہے، پیچھے برائی کرنی، یہ منافقت ہے، حسد ہے، نفرت ہے۔ کیا ہم شوقیہ گناہ گار ہیں؟ کوئی بندہ ایسا جرم کرے جس کے نتیجے میں اسے کو مالی فائدہ پہنچ رہا ہے، حالانکہ حرکت یہ بھی گھٹیا ہے، لیکن دیٹ از ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈیبل۔ میں اگر آپ سے حسد کرنے بیٹھ جاؤں، میں ہی آپ کی غیبت شروع کر دوں، لینا ایک نہ دینے دو، اس کا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم کوئی جینیٹکلی نیگیٹو لوگ ہیں۔ جو بات آپ نے کی ہے کہ نفرت سے نفرت کرنا، اس میں 2-3 اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ میں نہیں کہتا یار ملاوٹ کرو، کم تو لو، جھوٹ بولو، رشوت دو، گزارے نہیں ہوتے۔ وہ غیبت تو چھوڑ دو، حسد کرنا تو چھوڑ دو، سوائے اس کے کہ تم کڑ رہے ہو، سڑ رہے ہو، جل رہے ہو، جسے کر رہے ہو اس کو تو پتہ بھی نہیں۔ مارا وجاہت کاظمی صاحب نے بات ڈھنکی کی۔ ارباب نیاز ہیں جی، دوسرا سوال ساہیوال سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ڈرا رہے ہیں کہ اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، حالانکہ اس کے بعد سب نشہ اتر جائے گا۔ سب کچھ امپائر کی شے کی وجہ سے تھا، لکھ کے رکھ لیں کہ پھر شبلی فراد اور سپیکر بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کوئی ایسا نہیں جس کی فائلیں تیار نہ ہو۔ ماضی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی فائل بند ہونے والی ہے، ورنہ جو اپوزیشن 4 سال میں کچھ نہیں کر سکی، آج ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ہر پتہ کیوں کھل رہا ہے۔ بھائی پہلی بات یہ غلط ہے کہ 4 سال میں کچھ نہیں کر سکی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے کے ارباب صاحب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پتھر کی سل ہے۔ یہ میں نے ایک بار ہتھوڑا مارا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، 101ویں بار مارا تو یہ ٹوٹی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ سارا کریڈٹ اس 101ویں آخری چوٹ کو ملے گا؟ پیچھے 100 کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ سو یہ معاملہ جو ہے یہ چند دنوں کا نہیں ہے، مسلسل چوٹ پہ چوٹ لگ رہی تھی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی، جو بھی میرے نزدیک انپریڈکٹیبل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
اچھا، باقی جو بات آپ نے امپائر کی ہے تو ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. کسی کو آپ پسند کرو یا نہ کرو، بے شمار چیزوں سے میرا اختلاف ہے. جتنا میں گہرے طریقے سے انوالو تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، پہلے سال کے بعد میں نے آہستہ آہستہ بدزن ہوتا گیا، میری زبان بدلتی گئی، میرا لہجہ بدلتا گیا، میرے اعتراضات تبدیل ہوتے گئے. سو یہ اچھا ہے. لیکن آپ کو کسی سے شدید نفرت بھی ہو تو یہ وقار کے، انسانی وقار کے خلاف ہے کہ اس کے بارے میں بندہ بات درست نہ کرے. ہاں، آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اور بات ہے. کم فہمی، لا علمی، بے خبری کی وجہ سے کوئی بات غلط ہو، سرزد ہو جائے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے کہ اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہو تو ہاں. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ بہت ہو رہی ہے امپائر کی شے کی وجہ سے. ایسی بات نہیں ہے. امپائر کی شے ہوتی پہلے 5 سال میں ہوتی، پہلے 10 میں ہوتی، 15 میں ہوتی. امپائر بھی کوئی للو پنجو نہیں ہوتے، وہ بھی جیتنے والے گھوڑے پہ جب وہ اس قابل ہو جائے. 22 سال اگر امپائر والی بات ٹھیک ہے، جو کہ جزوی طور پہ ٹھیک ہے، بتدریج اس کی استقامت، اس کا فوکسڈ ہونا، اس کا محنتی ہونا، اس کے بعد پھر ٹھیک ہے وہ بھی آ گئے، بالکل آ گئے ہوں گے. لیکن پورا کریڈٹ نہ دیا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، اب رہ گیا ہے کہ جی اقتدار سے محرومی کے بعد کیا ہوگا. تو آپ ہی کے اندازے کے مطابق یہ تو دنوں کا کھیل بھی نہیں رہ گیا، تو اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے. آپ بھی یہاں ہیں، آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی زندگی دے تو دیکھ لیں گے. آپ رابطہ کریں، دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. خطرناک ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، خوفناک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، ہولناک ہوتا ہے، دیکھ لیں گے. زیادہ دور کی بات نہیں ہے. وہ کہتی ہیں جی میں یونیورسٹی آف پنجاب میں میس کمیونیکیشن کی طالبہ ہوں، اور کیریئر کے آغاز سے ہی میں نے آپ کی باتوں سے رہنمائی سننا شروع کیا. جب سے ہمارے ملک میں تحریک عدم اعتماد کا واویلا مچا ہے، تب سے میں خبروں میں نئی ٹرم چھانگا مانگا کی سیاست سن رہی ہوں. پلیز ہمیں بتائیں کہ یہ سیاستدان کس کو چھانگا مانگا کی سیاست کہتے ہیں. بیٹا یہ کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. چھانگا مانگا لاہور کے قریب ہی ہے، 2 ڈاکوؤں کے نام پہ ہے، جنگل ونگل ہے اور وہاں آبادی ہے، چھوٹا سا قصبہ ٹاؤن کہہ لو آپ. یہ نواز شریف جو شرافت کی سیاست کے علمبردار ہیں اور شیر بھی ہیں، کبھی جدے ہو آتے ہیں، کبھی انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں، لیکن شیر ہیں. یہ ایک زمانے میں اسی طرح کی صورتحال میں یہ انہوں نے بندے اٹھا کے چھانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں رکھے تھے، جہاں ان کی ہر طرح کی خدمت خاطر ہو رہی تھی. تو اور پھر انہی دنوں پھر میریٹ ہوٹل جو ہے ادھر اسلام آباد میں، وہاں بھی انہوں نے کلب بنا دیا تھا اس کو، اور بے شمار بندے وہاں. وہی یہ گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، جو بھی ہیں، ان کی یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی. تو چھانگا مانگا لاہور کے قریب ایک جگہ، اس کے جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز تھے، یا سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا، میں نے نہیں وہ دیکھا، اس میں تاڑے گئے تھے یہ ضمیر فروش یا جو بھی کہہ لیں آپ ان کو. تو اور اس میں بیٹا کوئی ایز سچ کوئی سائنس کی تھیوری نہیں ہے. پاکستانی سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے، یہاں ہر جگہ ایک چھانگا مانگا ہے. تھینک یو بیٹا. حشمت ہیں جی گجرانوالہ سے، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان تو ایبسلوٹلی ناٹ کی قیمت ادا کر لے گا، لیکن کیا یہ قوم عمران خان کو کھونے کی قیمت ادا کر سکے گی. قومی چور چکار دوبارہ اگر آ گئے کھیل میں تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے زندہ بھاگ میں تبدیل ہو جائے گا. سب جو بات آپ کر رہے ہو، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ چلتی رہتی ہے. جہاں عالمی شخصیات جنہوں نے پوری دنیا کا کلچر کو، جغرافیے کو انہوں نے متاثر کیا، روحانی شخصیات ہوں، آپ کے وارئرز ہوں، جنگجو ہوں، فاتحین جنہیں کہتے ہیں،
ان کے بغیر بھی دنیا چل رہی ہے، بلکہ بہت اب تو چاند اور مریخ پہ پہنچ گئی ہے. یہ کام رکتا نہیں. اولیاء سے لے کے بڑے سے بڑے سائنسدان ہوں، بڑے سے بڑا جنگجو ہو، جنرل، کدھر گیا امیر تیمور؟ چنگیز خان کی تو خیر خبر ہی نہیں ہے. آپ کا الیگزینڈر دا گریٹ کدھر؟ اشوک اعظم، اشوکا دا گریٹ کدھر؟ نام و نشان نہیں ہے. بڑے بڑے فاتح امیر تیمور سے لے کے تو ان سارے لوگوں تک. یہ کہاں ہے نیپولین بوناپارٹ؟ میں نے اس کا گھوڑا دیکھا ہے، میں نے اس کا وار بیڈ دیکھا ہے میوزیم میں پیرس میں. وار بیڈ کم سوتا تھا وہ بہت. جنگ کے دوران بھی نیند آ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے سو لیے. وہ وار بیڈ ہے. اس کا گھوڑا ہے وزیر، غالباً اس کا نام تھا. ویری اسمارٹ گھوڑا. اس کو انہوں نے اسٹف کر کے، جیسے گھروں میں نہیں ہم جانور وغیرہ اسٹف کر کے رکھ لیتے، کو مور، پرندے، کو اس طرح کی چیزیں، ایون شیر ویر یا ان کے منہ شو. تو اس کی یونیفارمز بھی تھیں، اس کی سورڈز بھی تھیں، اس کی تلواریں بھی تھیں، لیکن وہ خود نہیں تھا. تو یہ دنیا جو ہے وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ قبرستان جو ہے وہ بے شمار ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. بڑے بڑے عالم فاضل دل ڈل گئے، نام ہی کسی کو نہیں یاد آج. تو بہرحال اس لیے اس بات کی تو فکر نہ آپ کو کرنی چاہیے نہ مجھے ہونی چاہیے. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ جو کرے اس ملک کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو. باقی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، سچی بات ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. دہلی انڈیا سے سنیتی چوہان، تو وہ لکھتی ہیں کہ جی اقوام متحدہ کی جانب سے دنیا کے ان ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے جہاں کے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں. اس فہرست میں بھارت حیران کن طور پر اپنے پڑوسی ملک پاکستان سے پیچھے ہے. فہرست میں پاکستان کا 121واں اور بھارت کا 136واں نمبر ہے. ہم معیشت، تعلیم و ترقی اور سائنس میں بھی آپ سے آگے ہیں، تو پھر پاکستان میں ایسا کیا ہے جو آپ لوگ ہم سے زیادہ خوش رہتے ہیں؟ اب مجھے اندازہ نہیں ہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، ہاؤ اولڈ یو آر. تو بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا سے جب بھی مجھے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں انڈین عوام کو کبھی غیر نہیں سمجھا، اپنے ہی ہیں. ہم ایک درخت کی وہ شاخیں ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں کے درمیان یہ بات کرتا ہوں، جو اپوزٹ سمتوں میں بے شک ہوں لیکن شاخیں ایک ہی درخت کی ہیں. آج 24-25 کروڑ مسلمان الحمدللہ پاکستان میں، ہندوستان میں، پھر بنگلہ دیش میں. یہ ان میں سے کتنے فیصد ہوں گے جن کا عرب اوریجن ہوگا، یا جن کا سینٹرل ایشین یا ایرانین یا افغان؟ موسٹلی تو یہاں کے لوگ. ہمارے ناموں کے ساتھ بے شمار جو ذاتیں لفظ لکھے ہوتے ہیں. تو ہمارے مثلاً ٹی وی کے سٹار تھے لطیف کپاڈیا، فلانا راجپوت، رانا، اس بے شمار. اچھا مثلاً وہ آپ کے تھے ایک ریسلر تھے، وہ دارا سنگھ رندھاوا. تو بے شمار رندھاوے میرے دوست ہیں. تو بیسکلی تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. جو سوال آپ نے کیا میرے لیے بھی تھوڑا سا سچی بات ہے، حیران کن ہے. میں انڈیا گیا ہوں 2-3 بار. مجھے وہاں کی روحانی زندگی، روحانیت کا مجھے کوئی اتنا لمبا چوڑا اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ صوفیزم میں، روحانیت وغیرہ میں شاید زیادہ، یا ہم لوگوں میں وہ کہہ لیں قناعت زیادہ ہے، کنٹینٹمنٹ زیادہ ہے. ادروائز سچی بات ہے، آئی واز ناٹ پریپیئرڈ اے کویسچن لائک دس. بڑا ذہین سوال ہے آپ کا، لیکن میں اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں. میں شاید کوئی ٹھیک جواب نہیں دے پا رہا، لیکن جو مجھے 2-3 باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ایک تھوڑا سا روحانیت ہے،
قناعت ہے، اور آئی ڈونٹ نو، ڈیفیکلٹ کوشچن بیٹا، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو آنسر.